چیزیں، یہ ہو لگانا ہے ساتھ عبد کے ساتھ، بولو سیفیو کیا لگانا ہے؟ ہو، اور یہ ہو لے کے جو مبارک صاحب آئے پاکستان، اور غیروں سے کیا گلا کریں، اپنوں کو چبھتی تھی ہو، جی اپنوں کو ہو چبھتی تھی۔ میں کہ صرف آیت الکرسی کبھی صحیح پڑھی ہوتی نا کسی صوفی سے، صرف آیت الکرسی، ناظرہ قاری سے نہیں، صوفی صاحب حال سے، کسی سلطان باہو کے غلام سے، اللہ لا الہ الا ہو، هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ، اور دیکھتے ہو سے بھری ہوئی آیت الکرسی، کاش سمجھ آ جاتی۔ اس لیے سلطان باہو نے کہا ایک کلمہ میں نو پیر پڑھایا، ایک کلمہ میں نو پیر پڑھایا تے میں سدا سہاگن ہوئی۔ یہ جو ہو ہے یہ سب سے آخر میں آگے سمجھ آتا ہو کیا ہے، اور نقشبندیوں کا کمال شروع ہی ہو سے کرتے، اولے وہ آخر ہر منکر۔ اس لیے حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سندی فاروقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایشان نہایت را در بدایت مندرج ساختہ، کل مکتوبات ایک طرف رکھیں، یہ ایک جملہ کسی کو سمجھ آ جائے، ساری زندگی اس کا وجد اور کیف اندر سے ختم نہیں ہو۔ حضرت خواجہ خواجگان، خواجہ بے رنگ، ہمارے پیر دیکھو کیسے، لوگ کہتے ہیں رنگ لاؤ، ہمارے پیر کہتے ہیں بے رنگ بنو۔ خواجہ بے رنگ، خواجہ محمد باقی باللہ فانی باللہ قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، میں بخارا شریف میں جب میں ابھی حاضر ہوا پچھلے دنوں، کہتے ہیں شنیدہ کے بود مانی ہوتا، سنا ہوا دیکھتے ہوئے جیسا نہیں، اتنا بڑا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے اور کوئی پینے والا نہیں۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں مراقبے میں بیٹھا شاہ نقشبند کے مزار پہ، آپ تشریف لائے، فرمایا خواجہ بے رام یہ ہماری امانت نسبت صدیقیہ جو آقا کریم علیہ السلام نے غار ثور میں اپنے یار غار کے سینے میں القاء فرمائی اور ودیعت فرمائی تھی، یہ نسبت ہندوستان میں اللہ اپنا ایک درویش اور کامل بندہ پیدا کرنے والا ہے، یہ اس کی امانت ہے، اس کو پہنچانی ہے۔ اور فرمایا اس وقت جو ہمارا خلیفہ ہے وہ امکنہ کے اندر حضرت خواجہ علم کنگی رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے یہ نعمت اور یہ نسبت لو اور جا کے ہندوستان میں اس مرد خدا کو پہنچاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا اور حضرت خواجہ علم کنگی رحمہ اللہ تعالی کی طرف رستے میں چلا، سفر کے دوران میں نے خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا باقی باللہ جلدی کرو ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں پہنچا اور آپ نے فرمایا کہ ہم تو تمہارا انتظار کر رہے ہیں اسی دن سے۔ کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جس نے تمہیں بھیجا ہے نا اس نے مجھے بھی بتایا۔ یہ ہمارا قاصد آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ علم کنگی رحمہ اللہ تعالی نے وہ نسبت، وہ فیض جو نقشبندیوں کا سب سے بڑا اختصاص ہے، سب سے بڑی انفرادیت ہے، اور جس کا کوئی متبادل اس دنیا میں کائنات میں نہیں، وہ نعمت جو غار ثور میں بٹی تھی، جس میں کوئی دوسرا تھا ہی نہیں۔
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ جو معیت کی نسبت تھی جو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفہ اول ثانی اسلام و غار و بدر و قبر کے سینے میں ڈالی، یہ ہر نقشبندی پر فرض ہے کہ اسے یہ بات پتا ہو کہ نقشبندی مجددی سلسلے کا سب سے بڑا اختصاص و انفرادیت کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ صدیق اکبر علی المرتضیٰ سے افضل کیسے ہو گیا. آج بڑے بڑے دھوکے میں ہیں سنی کہلانے والے، سنیت کے لبادے میں تفصیلیت کے مبلغ ہیں. یہ وہ اختصاص ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں صدیق اکبر کے ساتھ. اور فاروق اعظم جیسی ہستی جن کو آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ کہتے تھے کہ یار غار اپنی ایک رات دے دو اور میری کل زندگی کل نامہ اعمال لے لو. یار غار کی ایک رات فاروق اعظم کہتے ہیں میری کل نامہ اعمال لے لیں تو میں سمجھوں میں فائدے میں ہوں. یہ وہ نسبت ہے کہ باقی باللہ نان بائی پہ ڈال دے تو اسی وقت باقی باللہ بنا دے. تندور جی پہ جو توجہ اتحادی ڈالی خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی نشست میں مقام بقا باللہ پہ پہنچایا. یہ غار ثور میں وہ فیض تھا جو اللہ نے گواہی دی ثانی اثنین، پتہ ہی نہیں لگ رہا دو میں سے دوسرا ہے کون، دونوں ہی دو کا دوسرا ہے. اور جب غار سے نکلے تو مدینے والے پہچان نہیں سکے کہ صدیق کون ہے اور حبیب کون ہے. یہ ہے وہ بنیاد جس پہ نقشبندیت کھڑی ہے، اور اس کے بغیر یہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کوئی پیر ارچی مبارک چاہیے. یہ زبانی کلامی باتیں تقریریں خطاب سے نہیں آئیں گی. حضرت سعدی شیرازی رضی اللہ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں جو سر دوست ہرچے بخانی بطالتس، جز یاد دوست ہرچے کنی عمر زائس، جو سر دوست ہرچے بخانی بطالتس، سادی بشوئی لوہ دلس نقش خیر ہو، علم کے راہ بحق نہ نمائے جہالتس. فرمایا جو علم حق کی راہ نہ دکھائے وہ علم کا ہے، وہ تو خود جہالت ہے. یہ وہ فرق ہے جسے آج مسلمانوں نے سمجھنا. آج جتنے فتنے ہیں اندر بھی باہر بھی، اس لیے اب عالم سے کام نہیں چلے گا، اب عارف سے کام چلے گا. صرف عالم نہیں چاہیے، عارف چاہیے. ہمارے شیخ نے جو ادارے بنائے ہیں اس میں عالم نہیں تیار کرتے، عارف تیار کرتے، کیونکہ مقصد حیات علم نہیں ہے، لیعرفون ہے. معرفت من عرف نفسہ فقد عرف، پہلے اپنی معرفت پھر اپنے رب کی معرفت اور پھر اس کے مدارج و مراتب. تو حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ کے خزانے بھی ابھی انٹاچ پڑے ہوئے ہیں. حضرت مبارک کے مجدد پاک تو خیر اوپر ہیں، یہ جو قاسم ہیں ان کے فیضان کے سیفیوں میں ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ مبارک کے معارف کو بیان کر لے یہاں ہی آسان. اس لیے میں گزارش کی کہ کم از کم ماہانہ محفل میں تو مکتوبات کھلے اور صاحبزادہ یار جان صاحب مہربانی کریں تو کم از کم لوگوں کو ایک مناسبت ہی نصیب ہو جائے. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا اور آپ نے مرید کیا، پھر وہ فیض اور وہ توجہ اور وہ نسبت صدیقی مجھے القاء کی، تو اس نسبت کا بوجھ ایسا تھا کہ میں جب گھر آیا تو میں نے کہا باقی باللہ تم تو اس قابل نہیں ہو. میں پریشان ہو گیا، اس نسبت کا تحمل اور بعد میں اپنے سینے میں کیسے کروں.
اور آگے کیسے منتقل کروں گا جا کے؟ تو شیخ نے کہا استخارہ کرو۔ کہتے ہیں جب استخارہ کیا تو دیکھا ایک طوطا، بڑا خوبصورت سبز طوطا اڑتا ہوا آیا اور میرے ہاتھ پہ بیٹھا، اور میں نے اس طوطے کے منہ میں شکر ڈالی، اس نے جواب میں میرے منہ میں شکر ڈالی۔ کہتے جب بیدار ہوا اپنے شیخ کو خواب سنایا تو کہا باقی باللہ طوطا ہندوستان کا پرندہ ہے، ہندوستان کا کوئی باشندہ تمہارا منتظر ہے، پہلے وہ تم سے فیض لے گا پھر تمہیں فیض دے گا۔ تو خواجہ خواجگان لاہور سے ہوتے ہوئے، لاہور شہر کو، قطب البلاد کو یہ شرف ہے، ہندوستان میں کوئی ولی ایسا نہیں آئے جو لاہور سے ہو کے نہیں۔ خواجہ خواجگان مزام لاہور، یہ میانی صاحب کا قبرستان، یہاں پر آپ پھرا کرتے تھے، اور پھر جب دوسری بار آئے اور دہلی پہنچے تو ادھر دوسرا اللہ کی قدرت کا نظارہ، حضرت امام ربانی سرہند شریف سے حج کے ارادے پہ جا رہے ہیں، پوری تیاری ہے، بمبئی کی بندرگاہ پر جہاز لگتے تھے، بحری جہاز، ابھی وقت تھا، تو جس دوست کے گھر ٹھہرے وہ حضرت خواجہ خواجگان کا مرید تھا۔ اس نے کہا حضور ہمارے پیر و مرشد کابل سے آئے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان سے ملاقات کر لی جائے۔ اور میں اس سے اچھا اور کیا ہے اللہ کے ولی کی زیارت۔ یہ ہمارے بزرگ تھے، حضرت مجدد پاک یاد رکھیں 14 سلسلوں میں آپ کو صرف اپنے والد سے خلافت تھی۔ سہروردیہ کی ہر شاخ، شیخ یعقوب سرفی سے علیحدہ، حضرت عبد الرحمن بدخشی سے علیحدہ، اور سلسلہ بہائیہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردیہ الگ، قبرویہ سہروردیہ الگ، اور آپ کی اپنی خاندانی سلسلہ فاروقیہ، یہ بھی مجدد پاک پہ ڈسکور ہوا، خاندانی نسبت کے شجرے الگ، قادریہ کا حضرت شاہ کمال کیندری سے، چشتیہ کا حضرت عبدالقدوس گنگوہی کی نسبت اپنے والد سے، یہ سارے فیض و خلافتیں تھیں، سب سے آخر میں سلسلہ نقشبندیہ منگلی ہوئے۔ یہ نہیں تھا کہ کچھ پتہ نہیں کسی پیر سے کوئی اتنا، تمام مزے چکھے ہوئے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب اس نقشبندیت کے سمندر نے ٹھاٹھے ماری اور اس میں ذات مجھے بطریق مشائخ نقشبندیہ تلقین فرمایا تو ایک گریہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ نقشبندیت کا جب ذائقہ چکھا، نسبت صدیقیہ کا القاء ہوا، تو فرماتے ہیں جو کیفیت اس میں پائی وہ پہلے کہیں نہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ حج کا ارادہ بدل دیا، کہا کہ اب اس کو دل بدست آور کے حج اکبر از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر، کعبہ بنیاد خلیل آزر، دل گزرگاہ جلیل۔ اب اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ 2.25 مہینے میں پورا سلوک طے ہوا، نسبت خاصہ حضرت خواجہ خواجگان نے آپ کو القاء کی ودیت کی، جو امانت کی نسبت صدیقیہ، جس کی وجہ سے نہایت در بدایت کا ادراک اور شعور بندے کو سمجھ آتا کہ یہ ہے کیا۔ یہ ضروری نہیں ہر بندے کو پتا ہو جو یہاں بیٹھا ہے۔ اب جب بس میں بیٹھتے ہیں تو ہر بندہ کوئی سو جاتا ہے، کوئی آنکھوں پہ کپڑا ڈال لیتا ہے، کوئی شیشے سے ہر منظر باہر کا دیکھتا ہے، لیکن بس جا کے جب سٹاپ پہ رکتی ہے تو سارے وہیں اترتے ہیں۔ نقشبندیوں کا کمال یہ ہے کہ راستے کے منظر کوئی دیکھے نہ دیکھے، منزل پہ سارے اکٹھے اترتے ہیں۔ یہ نسبت نقشبندیہ کا کمال ہے۔ ضروری نہیں کہ جمالی تفصیلی ہر ایک کو پتا ہو، لیکن باطن کی سیر اور لطائف کا سفر وہ جاری ہے، اور اس کی رفتار کیا ہے یہ عقل اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اس کی رفتار کیا ہے
عقل سمجھ نہیں سکتی، روشنی سے بھی زیادہ۔ مولانا حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ اب وہ سدرہ سے جو جبریل آتے تھے تو صاحب روح المعانی نے لکھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا جبریل کے 600 پر ہیں، جبریل امین کے 600 پر ہیں، ایک پر کھولیں تو مشرق سے مغرب جاتا۔ وہ کہتے ہیں جبریل آ بھی جاتے چلے بھی جاتے اور سدرۃ المنتہا سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ یہ چونکہ نقشبندی مجددی نسبت علامہ علوسی کی روح میں ہے اس لیے یہ بات کہی ہے۔ یہ بھی نقشبندی مجددی ہمارے دور میں عجیب و غریب دانشور پیدا ہوئے ہیں، صوفی پروفیسر بھی کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھے نہیں سمجھ آئی یہ مجدد الفسانی کون ہے۔ میں نے کہا جسے مجدد الفسانی سمجھ نہیں آیا سمجھے اسے امت کا کوئی ولی سمجھ نہیں آیا۔ آپ کوالیفائی ہی نہیں کرتے ہیں کمالات نبوت کی تفہیم کے لیے، یہ کمالات ولایت سے اوپر کی دنیا ہے۔ اور آپ کے خلفاء کہتے ہیں حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخ احمد سرہندی تو میری امت کے ائمہ علم الکلام میں سے ہے، اس لیے آپ کے معارف اتنے بلند ہیں۔ آپ کے خلفاء کہتے ہیں آپ کی 3 مجلسیں تھیں، ایک عام مجلس تھی جس میں سب بیٹھتے تھے اور آپ اس میں معارف بیان فرماتے، ایک مجلس وہ تھی جس میں خلفاء بیٹھتے، صاحبزادے بیٹھتے، خواص، کسی عام آدمی کو اجازت نہیں، اس میں وہ معارف بیان ہو۔ اور پہلے درجے کے معارف وہ تھے جو حضرت امام ربانی کو پتہ ہیں یا ان کے رب کو پتہ۔ اللہ نے آپ کو حروف مقطعات قرآنی کے اسرار دیے، محکمات و متشابہات کی معرفت عطا فرمائی، اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مدارج توحید میں آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں ظاہر میں میرا پیر محمد الباقی ہے لیکن حقیقت میں میرا مرشد الباقی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مرید اصل میں مرشد اللہ تعالیٰ ہے۔ مرید کو یہ پتا چل جائے کہ تو گھر سے جس ارادے سے نکلا ہے وہ ارادت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، ذات باری تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اس کی بارگاہ تک رسائی، یہ وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اسباب ہیں۔ یہ نقشبندی مجددی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر پیر مرید کو مقصود بنائے تو مشرک، مرید پیر کو مقصود بنائے تو مشرک۔ توحید کی بولی بھی پوری ٹھیٹھ بولتے، رسالت کے عشق میں کہتے ہیں کہ من خدائے عز و جل برائے عام دوستارم کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق و فنائے مصطفیٰ میں امام ربانی فرماتے ہیں میں رب سے محبت بھی اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے۔ اور اتباع میں یہ عالم ہے، محبوب کی اتباع میں آپ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا 15 منٹ کا قیلولہ ہزاروں شب بیداریوں سے بہتر ہے جو طریقے سنت سے ہٹ ہے۔ اور ایک بڑی کمال بات یہ ہے مجددیت اور تجدید۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں تم ایک مردہ سنت میں 100 شہید کے ثواب کی بات کرتے ہو، فساد امت شروع ہوا ہے 1000 سال کے بعد۔ یہ مجدد پاک ہیں جنہوں نے پہلی بار بتایا ہے کہ 100 شہید کا ثواب ملنا کب ہے، ہر دور میں نہیں ملنا۔ فساد امت ہوگا کیونکہ یہ حدیث میں شرط ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فساد امت کب شروع ہوا؟ حضرت امام ربانی کے دور۔ آپ نے فرمایا جب سنت کو زندہ کرنے پہ 100 شہید ہے تو سوچو فرض کو زندہ کرنے پہ۔
اس کو امپلیمنٹ کیا حضرت مبارک رحمتullah۔ دیکھو ہمارے پنجاب کا ماحول ہے نفل، آخری بات کرتا ہوں، جو میرے مبارک سے شعور ادراک عرفان ہمیں منتقل ہوا ہے، ہمارے وجود کا حصہ بن گیا ہے۔ میں نے پہلی بار 97-98 کی بات ہے، نوافل کی جماعت پہ پمفلٹ چھاپا، پہلے امامہ شریف پہ، سفید امامے پہ، تو ہر بار جو بھی ہم پہ چھاپتے لے کے پہلے پیش کرتے، امامہ شریف پر جب پمفلٹ لے کے گیا سفید امامہ کی سنیت پر، 4 ورق کا پمفلٹ تھا، لیکن حضرت مبارک رحمتullah نے فرمایا انکار تجدید است، یہ ہے تجدیدی کام۔ پھر نوافل کی جماعت کا جب مکتوبات شریف میں نے پڑھا اور احناف کا بڑے بڑے شیخ الاسلام اور بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے ائمہ بڑی بڑی جامعہ مساجد میں سپیکروں پہ اعلانیہ تدائی کے ساتھ نفل صلاۃ التسبیح کی نماز با جماعت، بعض ہمارے سیفی بھی لکیر کے فقیر، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا موقف کیا ہے، ہمارا مسلک و مشرب کیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھا کمپنی کی مشہوری کے لیے تو کام شروع کر۔ مجدد جو ہوتا ہے وہ بدماشوں، چوروں، ڈاکوؤں کے لیے نہیں آتا، مجدد مولویوں اور پیروں کو ٹھیک کرنے آتا ہے۔ یاد رکھو، من یجدد لہا امر دینہا، نص ہے، وہ دین کے اندرونی امور کو ٹھیک کرتا ہے، اس لیے اندر والوں کو چبھتا ہے۔ یہ ہماری دکانداری کیوں خراب کر رہا ہے؟ لاہور کے مفتیوں نے کفر کے فتوے لگائے حضور مجدد پاک پر، اور پرسوں میں رات قصور تھا، عبداللہ خیشگی جو مجدد صاحب کی مخالفت کرتا رہا، وہاں کے علماء نے کہا آج تک اس کی قبر نہیں ملی۔ بہت بڑا پیر تھا، بڑی کتابوں کا مصنف تھا۔ وہ امام ربانی فرماتے ہیں نفل کی نماز با جماعت اعلان و تدائی و اشتہار کے ساتھ مکروہ تحریمی ہے ائمہ احناف کے نزدیک، اور مکروہ تحریمی کو ثواب سمجھ کے کرنا، گناہ کو ثواب سمجھ کے کرنا کہاں پہنچائے گا تمہیں؟ یہ مجدد کا شعور ہوتا ہے، مجدد کی فکر ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کا 1 پیسہ دینا فرض زکوٰۃ کا نوافل کے سونے کے پہاڑ دینے سے افضل ہے۔ یہ مجدد کا شعور ہے۔ پہلے فرض کو سمجھو، جس کے ذمہ فرض ہیں پچھلے فرض، اس کے نفل ہوتے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمتullah علیہ نے بھی یہی لکھا، ابھی فرض تو ادا نہیں کیے، فرضوں کی پتہ نہیں کیسے ادا کرنے ہیں، سیکھے نہیں۔ ادا کرنا سیکھنا بھی فرض ہے، صرف رکعتیں گن کے پڑھ لینا فرض نہیں ہے۔ جو فرض کا علم ہے وہ بھی فرض ہے، جو واجب کا علم ہے وہ بھی واجب ہے، تو صرف ادائیگی کی بات۔ سلسلہ لیے سیفیہ کی نعتیں، منقبتیں و بیانات و دیگر معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔